اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی کریم ذالک من الشاہدین والشاکرین وخاتم النبیین ورسول امین وشفیع المذنبین برحمتک یا رحم الراحمین۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اول تو جو ڈیم میں معصوم بچوں کی جو پکنک مناتے ہوئے المناک حادثہ ہوا ہے، جس میں مدرسے کے کئی بچے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین ان معصوم بچوں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، جو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے وہ مدرسے میں داخلہ لیے تھے۔ اللہ رب العالمین ایسے حادثات سے ان معصوم بچوں کو اور جتنے بھی سب کو اور پورے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ ان معصوم بچوں کے والدین کے ساتھ اظہار ہمدردی، ان کی معاونت کی جائے، ان کے تعاون کیا جائے۔ برادران اسلام و دختران ملت، جو حادثہ لزبیلہ میں پیش آیا، جس کے اندر کوئٹہ سے آنے والی گاڑی میں جو 41 سے زیادہ مسافر تھے، جس المناک حادثے پہ وہ گاڑی پوری جل گئی، بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر شہداء کی جو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، اللہ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے حادثات سے، المناک سے، جس میں انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، حکومت سے میری درخواست ہے، اگر حکومت کی استطاعت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کمزور حکومت میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، وہ شخص جس کا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھا، پاکستان میں آ کر حکومت کرتا ہے، اس کی بھی اتنی کمزور حکومت نہیں تھی جتنی بے بس و لاچار آج ہماری یہ حکومت ہے۔ معمولی سے پیٹرول والوں نے تھوڑا سا پیٹرول مہنگا کر ذخیرہ اندوز کیا، پیٹرول کی قیمت ایک دم 35 روپے بڑھا دی گئی، ڈالر کا بھی یہی حالات ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ جو حادثہ ہوا اس کی تحقیقات کی جائے، کہ کہیں اس کے اندر وہ ایرانی پیٹرول تو لا کر وہ سستا پیٹرول کراچی میں مہنگا کر کے تو نہیں بیچا جا رہا تھا، کیونکہ جس طریقے سے وہ گاڑی جلی ہے، دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ پورا علاقہ ہب سے لے کر گوادر، تربت، پنجگور، سبی، کوئٹہ، پورے علاقے کا دورہ کر چکا ہوں۔ وہاں کے حالات جس طریقے سے تیل کا معاملات ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو برادران اسلام و دختران ملت، اللہ رب العالمین ہمیں ان حادثات سے، ان واقعات سے جو جگہ جگہ پر ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جس میں پولیس اور ہمارے مسلح افواج کے جوانوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایسے حادثات ہو رہے ہیں، اس مملکت کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور میری درخواست ہے کہ دیکھا جائے جو لزبیلہ حادثے میں آیا وہ کون سی طاقتیں ہیں جو کراچی کے اندر بیٹھ کر جو ایرانی پیٹرول بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ دوبارہ اس طریقے سے حادثات نہ آئیں جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو۔ برادران اسلام و دختران ملت، ہم موجودہ دور میں جو آج اس مملکت کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر جس طریقے سے آزمائشیں آئی ہوئی ہیں،
ابتلائیں آئی ہوئی ہیں، امتحانات آئے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے راستہ دکھانا ہے، اس راہ پہ نکلنا ہے جس سے امت مسلمہ دوبارہ باوقار ہو سکتی ہے۔ میں نے جو آج عالم روحانیت کے اندر جو سب سے پہلے جو دو اپیلیں اللہ کے دربار میں پیش کی گئی تھی، میں ان دو اپیلوں کی طرف امت مسلمہ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھے اپنے محمد کے وسیلے سے میری بخشش فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا آدم علیہ السلام کے، تم نے کب دیکھا محمد کو؟ تو کہا کہ آپ کے عرش معلیٰ پہ آپ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ درج تھا، لکھا ہوا تھا، تحریر تھا۔ تو اللہ کے وہ آپ کے محبوب ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نبی جو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے ہم ہر اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں، دعوت تامہ کی دعا میں وسیلہ و فضیلہ دیکھتے ہیں، سے دعا کرتے ہیں، وبعث مقام محمودہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو اپیلیں کیوں پیش کی گئی، پہلے ہم نے تھوڑا سا مختصر اس موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ خسارے میں ربنا ظلمنا انفسنا، جب نفس پہ ظلم کیا جاتا ہے، جب نفس کے ظلم کے نتیجے میں اس کا آخر کیا ہے اس آیت کا، لنکونن من الخاسرین، یعنی نفس پہ جب ظلم ہوتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اب اس نفس اور خسارے کے درمیان جو اپیل ہے، جو اللہ سے پہلی اپیل کی جا رہی ہے، تغفر لنا، دوسری اپیل کیا ہے؟ وترحمنا۔ اللہ اکبر، یہ 7 مرتبہ 7 صورتوں میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے ابلیس کے ساتھ۔ برادران اسلام و دختران ملت، وہ شجر کی طرف جسے اللہ نے منع کیا تھا، ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے بعد جو اللہ نے لرزش کی تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کس طرح اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہم کس طرح اس پاکستان میں رہ کر، جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا، آج ہم کس طرح ظلم کر رہے ہیں اپنے نفسوں سے۔ آج یہ معاشرہ پورا خسارے میں کیوں ہے؟ اس خسارے سے نکلنے کے لیے ہم نے اس وسیلے محمد کو سامنے رکھ کر اللہ سے ہم سب نے اجتماعی دعا کرنی ہے، اپیل کرنی ہے اللہ سے، اس رب کائنات سے اپیل کرنی ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین اس خسارے سے نکالے جو ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ ربنا ظلمنا، اے رب ہم نے ظلم کیا۔ قالا، آیت کا پہلا لفظ یہ کہہ دیا، اس میں جمع ہے، اجتماعیت ہے، قالو نہیں ہے، قالو کہہ دو، قالا اجتماعیت ہے۔ تو پورے اجتماعی معاشرے سے جو آج ہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور حرمت کے خلاف جو یہ باطل طاقتیں اٹھی ہوئی ہیں، ہر روز ایک فتنہ اٹھ رہا ہے۔ یورپ جو خود کو آزادی نسواں، یورپ جو خود کو آزادی صحافت، یورپ جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہنے والا، آج جو درندگی کی اس صفت میں آگے کھڑا ہوا ہے جس کو قرآن نے ان شر الدواب کہا، جس سے پہلے درس کے اندر تفصیلی بات کی اس سلسلے میں۔ تو برادران اسلام و دختران ملت، موجودہ دور میں
جو یہ سودی نظام ہے، جو لرزشیں ہم سے ہوئی ہیں، جو پاکستان کے اس مقصد کو ہم نہیں سمجھ سکے، 75 سال سے جو سامری کا جو یہ بچڑا ہے، جو جمہوریت کے نام پر جس کی پرستش کی جا رہی ہے، جو جمہوریت کے نام پر امت مسلمہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب نے اجتماعی کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے اس نظام کی طرف چلیں، اللہ کے اس پروگرام کی طرف چلیں، اللہ کی ان رحمتوں کی طرف چلیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے تاکہ ہم اس گرداب سے نکل سکے، اس خسارے سے نکل سکے، اور اس خسارے سے نکل کر جس طرح اللہ راضی ہوا سورہ فتح کے اندر، اللہ اکبر، اللہ راضی ہوا۔ کب راضی ہوا؟ جب ہاتھ پہ ہاتھ دیا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اس درخت کے نیچے۔ ایک درخت سے منع کیا جا رہا ہے، ایک درخت پہ جو ہے نا اللہ راضی ہو رہا ہے، تو قابل غور قابل سوچ بات ہے۔ برادران اسلام و دختران ملت، میری اپیل ہے آپ سب سے کہ آئیے، جو پہلی اپیل اللہ کے دربار میں کی گئی ہے، اس نفس کی جو ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، جو نظام جو سودی ہم پر مسلط ہے، جو نظام سامراجی ہم پر مسلط ہے، جو چند اشرفیوں نے پورے معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو اپنی ہوس اور اپنی ہرس، اپنی لالچ کے اندر پورے معاشرے کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ نے ہم کو جو نعمت عطا کی ہے، جو جنگ بدر، جنگ احد کی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، درس میں مختلف درسوں میں اس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان ہونا ایسا مقدر ہے جیسا کل کا سورج کا نکلنا مقدر ہے۔ تو اس طرف آئیے ہم سب مل کے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے، آئیے ہم معاشرے کے اندر اعتدال کو قائم کریں، آئیے آدم علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ کے دربار میں رحمت کی اور مغفرت کی جو اپیلیں پیش کی تھی، آج اسی اپیل کو ہم دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں پیش کریں، اور آپ ہی کے طریقے بتائے ہوئے راستے پہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں علم اسلام کو بلند کر کر اس زمین پہ دوبارہ باوقار بن سکے۔ برادران اسلام و دختران ملت، ربنا ظلمنا انفسنا، میں اس نفوس کی طرف نہیں آؤں گا جس کو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ قرآن کی مختلف جگہوں پہ کہا گیا، اس کی تشریح بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ظلمنا انفسنا، ظلم کیا اپنی نفسوں کے ساتھ، تو اجتماعی دعا ہے، آپ سب سے اپیل ہے کہ آئیے تمام تر بنی آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ابلیس کی غرور و تکبر سے نکل کر، اپنی انا کی خول سے نکل کر، ان کفر کے فتووں سے نکل کر، ان اپنی جاگیردارہ سوچ سے نکل کر، ان اپنی عوام کو غلامانہ سوچ میں جو تبدیل کر کر خود آقا بنے ہوئے، خود جو وائس رائے بنے ہوئے، ان کی چنگل سے نکلنے کے لیے، ان کی اس غرور و تکبر سے نکلنے کے لیے آئیے، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیے قرآن کی طرف آئیے ہم سب مل کے اپنے رب سے جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو رات اور دن کو بدلنے والا ہے، جو ہر گرمی کے بعد موسم کو تبدیل کر کے ٹھنڈا کرتا ہے، جو ہر خزان کے بعد بہار کو لا کے ان سوکھے ہوئے درختوں پہ دوبارہ زندگی کو بخشنے والا میرا رب اسلام کی نشاط ثانیہ کے اس درخت کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ آئیے میدان عمل میں آئیے، چھوڑیے سیاست کو، جو آج جو سیاست اس مملکت کے اندر ٹکراؤ کی جا رہی، آج دیکھیں مملکت کے حالات کیا ہے، آج کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج ہر پارٹی والا اپنی پارٹی کا ترجمان بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر پارٹی والا اپنی جو پارٹی کے لیڈر ہے بس اسی کی صرف تعریف و توضیح کرتا ہے۔ وہ بڑا دکھ ہوا مجھے ایک چیز کو دیکھ کر معاشرے کے اندر کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی
یورپ کے اندر اور پاکستان میں جو جلوس نکالے ہر ایک اپنے پارٹی کا نکالے، مختصر لوگوں نے جلوس نکالا صرف اپنی پارٹی کا نکالے۔ قرآن تو ہم سب کا ہے، قرآن تو امت مسلمہ کا ہے، قرآن کسی پارٹی کا نہیں، کسی فرقے کا نہیں، میرا نبی تو سب کا ہے، وہ کسی پارٹی کسی فرقے کا نہیں۔ تو پھر اس کی عصمت اور حرمت پر یہ فرقوں میں پارٹیوں میں تقسیم ہو کر اپنی نام و نمود کرنا، خدا را اس کو چھوڑیے، نکلیے اس سے، نکلیے اس قول سے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، آئیے آدم علیہ السلام کی طرف اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، ابلیس کی طرف تکبر اور غرور کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے دربار میں، اس رب کائنات کے دربار میں سب مل کے اجتماعی لحاظ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا یہ ورد کرتے ہیں۔ سب سے درخواست ہے، سب سے اپیل ہے، اس خسارے سے نکلنا ہے جو زمانہ خسارے میں ہے، اذا انعمنا علی الانسان کی طرف آنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ نہ بے جانا نہ کرے، مت منہ موڑے اللہ کی نعمتوں سے جو اللہ نے اس دور میں اسلام کی نشاط ثانیہ میں جس غلب اسلام کی جو نعمت اس پاکستان کی فوج اور پختون کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خدا رے اس نعمتوں سے منہ نہ موڑے، خدا رے اس ملک کے اندر بغاوت کی طرف نہ جائے، خدا را پاکستان کی فوج اور اداروں کے خلاف عوام کے اندر بغاوت نہ پیدا کریں، خدا را ان جو ظلم ہو رہے، جو ظلم کر رہے اپنے انا اور اپنے تکبر کے لیے اپنے نفس سے، اس سے نکل کر اللہ کی ربوبیت کی طرف آئیے، اس کی درخواست کی طرف آئیے۔ جو انعام ہے اس دور میں اسلام کی نشاط ثانیہ میں، یہ انعام ہے اللہ کا، جو اللہ آپ کو جنگ بدر، جنگ احد کے ان شہداء و غازیوں کا انعام عطا فرما رہا ہے۔ سنن نساء باب جلد 2 میں آج ہم سب نے مل کر قرآن کی طرف آنا ہوگا، غرور و تکبر سے، انائیت سے، رونیت سے، فرعونیت سے، دولت کی ہوس اور حرص سے، سامری جادوگر کی جادوگری سے، اس کی بنائی ہوئی جمہوریت سے، اس نام نہاد اس سیکولر طاقتوں سے جو بیٹھ کر اسلام کو سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ سب سے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا فقیر ابن غازی کی یوٹیوب چینل ان کا تریاق ہے ان سیکولر طاقتوں کا، ان دجالی فتنوں کا، جو اسلام کو تقسیم کر کے، تقسیم در تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا کر غرور و تکبر کے ابلیس بنے بیٹھے ہیں۔ اس غرور و تکبر سے ہم نے نکلنا ہوگا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو روگردانی نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے کیوں آپ تکذیب کر رہے ہیں، کیوں جھٹلا رہے ہو اللہ کی نعمتوں کو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کی جوانی، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اس مملکت میں پیدا ہونا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو نبی کے صدقے اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں غلب اسلام کے لیے اس قوم کا انتخاب ہوا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اللہ معمور کرتا ہے، تو اللہ کی معموریت کو سمجھیے، اللہ کے نظام کو سمجھیے، اس ٹکراؤ سے نکلیے، اس تکفیر سے نکلیے، معاشرے میں اعتدال پیدا کرنا ہے، معاشرے کے اندر رواداری پیدا کرنا ہے، معاشرے کے اندر انصاف و عدل کی طرف معاشرے کو لے کے چلنا ہے، تو یہ ٹکراؤ سے نہیں ہوگا۔ آج غریب غریب تر ہوتے جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتے جا رہا ہے۔ یہ تقسیم دولت جو جس کا اسلام نے فارمولہ بتایا تھا، یہ اس کے تضاد میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ آج خسارے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہماری مملکت سودی نظام میں ہر آنے والے کر جکڑتے جا رہی ہے، تو اس سے نکلنا ہے۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ، اے رب العالمین، ہم نے اپنے نفسوں سے ظلم کیا، بہکاوے میں آئے، ان راہ، ان خات، ان موساد جو بیٹھ کر جو پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، جو نوجوان ان کے بہکاوے میں آئے ہیں، اس مملکت پاکستان کے خلاف جو چیزیں کارروائیاں کی جا رہی ہیں،
وہ سب سے میری اپیل ہے کہ یہ پڑھیں. آئیے اس بہکاوے کی ابلیس کی بہکاوے سے نکلے. میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ یہ پڑھیں. آئیے ان آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی جو مالیاتی اداروں نے ہمارے ملک کو سود میں جکڑا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا حل آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. نکلنا ہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے تو وہن و قرہن اللہ آپ کے اوپر ایسی قوم کو مسلط کر دے گا، ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اس کے بعد جو آنے والا کل ہے شاید اس سے بھی عبرتناک ہو. اپنے قوم کو بچائیے، مملکت کو بچائیے. آئیے جب یہ مملکت اقتصادی، معاشی، معاشرتی اقدار سے، اخلاقی اقدار سے مضبوط ہوگی، سیاسی اقدار سے مضبوط ہوگی، یاد رکھیے اس پاکستان نے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. آپ نے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. تو قائد کیا ہوتا ہے؟ قیادت کس لیے کرنی ہے آپ نے؟ سود کے نظام کو لانے کے لیے، امریکہ کی غلامی کے لیے؟ کیا تمام مسلمان ملکوں کو امریکہ کا غلام بنانے کے لیے قیادت کرنی ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے پاکستان کو بنایا ہے؟ کیا آپ ہندوستان کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے؟ کیا آپ کشمیر کا سودا کرنے کے لیے؟ کیا آپ مظلوم اور بے بس و لاچار برما، فلسطین اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ کی غلامی میں لانے کے لیے، ان کے ناحق خون کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ آپ نے قیادت اسلام کی نشات ثانی نے پاکستان کی کرنی ہے، امریکہ کی غلامی کی نہیں کرنی ہے. تو پھر ہم نے جب پاکستان میں عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اپنی قیادت کو درست کریں، اپنی پالیسیز کو عوامی امنگوں پہ لے کے آئیں. آئیے آدم علیہ السلام کی طرح قبول کریں اپنی غلطیوں کو، سب مل کر اس رب کائنات کے دربار میں گر گڑائیں، آہوزاری فریاد کریں. ابلیس کی طرح تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، ورنہ رجیم ہو جاتے ہیں. قوموں کو اللہ نے رجیم کر کے دکھایا جو کبھی فضلنا علی العالمین تھے، آج ہر نماز میں ان سے بچنے کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ہم دعائیں کرتے. سامد دختران ملت، اللہ رحم کرے گا، وہ مغفرت کرے گا. یہ دو چیزیں ہیں، بہت اہم ہیں. پہلی اپیلیں ہیں اللہ کے دربار میں. یہ پہلی اپیل آدم علیہ السلام نے کی ہے. یہ پہلی اپیل آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی ہم نے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ اپیل کی ہے، تو اس کائنات کے اس رب کے دربار میں جو کن فیکون کا مالک ہے، آدم علیہ السلام اپیل کر رہے ہیں. کیا اپیل کر رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنایا، جس آدم علیہ السلام کو دربار کہا تمام فرشتوں کو سجدہ کرو، وہ وجود اپیل کر رہا ہے، اس رب کے دربار میں اپیل کر رہا ہے. آئیے ہم سب اس رب کائنات کے دربار میں اپیل کریں تاکہ اللہ ہمیں، جو ہم نے قیادت کرنی اس پاکستان نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، جو پاکستان کی پختونوں نے، عوام نے، جو بلوچ و سندھ و پنجاب نے، جو سرائکیوں نے، جو ہم سب نے مل کر اس پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی طرف چلنا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا. تغفر لنا. اللہ اکبر. بہت گہری بات ہے برادران اسلام، قابل سوچ بات ہے. اور ترحمنا، اس رحمت العالمین کے صدقے جو تمام کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آئیے اس خسارے سے نکلنے کے لیے اس دامن رحمت کی طرف چلتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سب متحد ہو کر ابلیسی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے اس اے بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے راستے آپ کی دعا کی طرف اللہ کے دربار میں آج ہم عہد کریں، آہوزاری کریں، فریاد کریں. یہ 1.5 فٹ کی جانماز جس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں،
اس فرش سے لے کر عرش تک تمام فرشتے آپ کے چہروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تمام فرشتے آپ کی طرف دیکھ کر توجہ ہوتی ہے. تو جو سجدہ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آئیے نجات حاصل کرتے ہیں. اے بنی آدم، ان شیطانی طاقتوں، ابلیسی قوتوں کی، ان کی غلامی سے، ان کے مالیاتی اداروں کی غلامی سے، ان کی پالیسیز سے، ان کی بتائے ہوئے بنائے ہوئے سامری جادوگر کی جمہوریت سے، اس نظام خلافت کی طرف چلتے ہیں. آئیے ہم سب مل کے وہ سجدہ لگاتے ہیں جس سجدے سے اللہ راضی ہو، وہ رب راضی ہو. اور اس زمین کے اوپر جس طرح قرآن نے کہا کہ عبد الصالحین کو دوبارہ اللہ اس زمین پر جو ہے وہ خلافت عطا کرے گا، اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو عبد الصالحین بنے. انم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آئیے دعوت ہے آپ کو، نکلیے غرور و تکبر سے، نکلیے ابلیسی طاقت کے چنگل سے، آئیے قرآن کی طرف، ان رحمتوں کی طرف، اس مغفرت کی طرف. خسارے سے نکلنے کا راستہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے. آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے امت مسلمہ کو متحد کرنا، امت مسلمہ کو یکسوئی پہ لانا، امت مسلمہ اعتدال پیدا کرنا. آج معاشرے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی ہے، آپ سب کے لیے نبی ہے. آپ کو تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، آپ کے بارے میں میعاد اسم احمد قرآن میں آیا ہے، تو انجیل میں لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں کھڑے کے دعا کی ہے. ہر نبی نے دعا کی اللہ سے. اٹھا کے دیکھیے قرآن کو، ہر نبی دعا کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کی دعا سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو دعاؤں پر ہی اللہ نے راضی ہوا ہے. اس قوموں کو اللہ نے جو دشمن تھے، جو اللہ کے دین کے مخالف تھے، جو طاقتیں تھی، جو ابلیسی تھی، جو فرعونی تھی، جو نمرودی تھی، جو شدادی تھی، جو ابو جاہل تھی، جو کیسر و کسریٰ کی تھی، ان طاقتوں کو اللہ نے جس طرح جنگ بدر میں آقا دو جہاں اللہ کے دربار میں سر و سجود ہوئے دعا کی، اللہ نے جو وہاں پر اپنے فرشتوں کو اتارا. تو آج فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطارے در قطار. اب فضائے بدر پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے قلوب کو منور کرنا ہے نور محمد سے. ہم نے اس ہجوم سے نکلنا ہے، اس ٹکراؤ سے اس معاشرے کو نکالنا ہے. اس ٹکراؤ سے اس معاشرے کو نکالنے کا طریقہ قرآن نے آدم علیہ السلام کی طرز کو بتایا. تکبر و غرور سے نکل کر اللہ کے رب کے دربار میں عاجزی کریں. آئیے آپ سب کو دعا ہے، درخواست ہے، سب اس دعا کو آج کے بعد شروع کریں اور ہر سجدے میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطارے در قطار. ربی وما علینا الا البلاغ المبین.